نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احل الله البيع وحرم الربا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، آج کے دن ہم لوگ جہیز کے سلسلے میں ایک سوال کا تفصیلی جواب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکے والے لڑکی والوں کے پاس سے جہیز کے نام سے یا ہنڈے گنڈے کے نام سے، جوڑے کی رقم کے نام سے یا گاڑی گھوڑے کے نام سے، کسی بھی نام سے کچھ بھی لیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کس بنیاد پر لیتے ہیں؟ کیا حق پہنچتا ہے لڑکے والوں کو کہ وہ لڑکی والوں کے پاس سے شادی کے موقع پر کچھ لے لیں؟ بالفاظ دیگر لڑکے والے لڑکی والوں کو کیا دیتے ہیں کہ جس کے بدل میں وہ لیتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بنیاد سمجھنی چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اصول، ہمارا دستور اور ہمارا قانون اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا قرآن پاک اور کلام اللہ شریف ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع و شراء کو یعنی خرید و فروخت کو بالفاظ دیگر تجارت کو حلال قرار دیا ہے، اور اس کے اپوزٹ میں وحرم الربا، سود خوری کو حرام قرار دیا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ تجارت، خرید و فروخت کی بنیاد کیا ہے اور سود خوری کی بنیاد کیا ہے۔ دیکھیں، تجارت کی بنیاد یہ ہے کہ تجارت میں ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کے بدل میں کسی دوسری چیز کو دیا اور لیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے آج کے زمانے میں اکثر و بیشتر نقد رقم، مال و دولت کے ذریعے سے چیزوں کو خریدا اور بیچا جاتا ہے، اور پرانے زمانے میں چیزوں کے ذریعے سے دوسری چیزوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ کسی نے پھل فروٹ دے کر کے چاول، دال، تیل وغیرہ خرید لیا، یا کسی نے اناج دے کر کے کپڑے خرید لیے، یا کسی نے کچھ ایسی ہی کوئی ایک چیز دی اور دوسری چیز خرید لی۔ خلاصہ یہ کہ ایک چیز دے کر کے دوسری چیز خرید لی جائے تو اس کا نام ہے بیع و شراء، اسی کو تجارت کہتے ہیں، اسی کو خرید و فروخت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس میں کچھ دے کر اس کے بدل میں کچھ لیا جاتا ہے۔ اور غور کیا جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ شادی میں بھی من و عن کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ شادی میں لڑکی والے اپنی لڑکی کو کسی دوسرے کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب تک لڑکی پر لڑکی کے والدین کا اختیار چلتا تھا، اب والدین کے علاوہ کسی اور کا یعنی اس کے دلہے کا، اس کے شوہر کا اختیار چلنے والا ہے۔ اب تک لڑکی کا گھر کوئی اور شمار ہوتا تھا، اب سے لڑکی کا گھر کوئی دوسرا شمار ہونے والا ہے۔ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑتی ہے، بھائیوں بہنوں کو چھوڑتی ہے، والدین کو چھوڑتی ہے، عزیز دوستوں کو چھوڑتی ہے، رشتہ داروں کو چھوڑتی ہے، محلے کو چھوڑتی ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے کسی اور کے حوالے ہو جاتی ہے، یعنی اپنا آپ کسی اور کے حوالے کر دیتی ہے۔ اس کے بدل میں شریعت کہتی ہے کہ لڑکے پر لازم ہے کہ وہ مہر کی رقم اسے دے۔ اسی کا نام ہے کچھ دینا اور کچھ لینا۔ لڑکی نے اپنا سب کچھ لڑکے کے حوالے کیا، اس کے بدل میں لڑکے نے مہر کی رقم اسے دی ہے۔ یہی معاہدہ ہے، عقد کا معاہدہ۔ اسی کا نام دین اسلام میں شادی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر غور کیا جائے تو یہ جو لڑکے والے لڑکی والوں کے پاس سے سامان لیتے ہیں، جہیز وغیرہ لیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ جناب آپ کیا دیتے ہیں کہ جس کے بدل میں لیتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بندہ کسی کے پاس سے بغیر کچھ دیے کے لے لیتا ہے، اس کی تین شکلیں بن سکتی ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ وہ ہدیتاً گفٹ کے طور پر کسی کو کچھ دے دے، تو یہ صورت تو جائز ہے، لیکن یہاں یہ سمجھنا چاہیے
کہ شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی جانب سے گفٹ سمجھ کر کے لے لینا، گفٹ سمجھ کر کے دے دینا اتنا زیادہ آسان بھی نہیں ہے۔ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، اس میں بہت ساری شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس کو ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو میں بیان کیا ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے دیکھ لیں۔ بہرحال ایک شکل تو یہ ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ لینے والوں نے لڑکی والوں کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں لڑکی والے مجبور سمجھے جاتے ہیں، اور اس کی جہاں اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، ان میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے، اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ ماحول ہی ایسا بنا دیا ہے کہ لڑکی والوں کے ذہن میں بھی آ گیا کہ جب ہماری لڑکی کی شادی کرنی ہے تو پھر ہمیں خرچے تو کرنے پڑیں گے، اور لڑکے والوں کے بھی ذہن میں ہے کہ جب ان کو لڑکی ہمیں دینی ہے تو پھر ان کو تو خرچ کا بوجھ سنبھالنا پڑے گا۔ یہ دوسرا اس کا بڑا کارن ہے، اور سب سے پہلا، سب سے بڑا اور بنیادی کارن یہ ہے کہ لڑکیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، لڑکیوں کے تعداد کو کم کرنے کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، لیکن اس کے طریقہ کار کیا ہوگے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور تیسری شکل یہ ہے، پہلی شکل تو ہدیے اور گفٹ کی، اس کی تفصیل کے لیے ویڈیو دیکھنا چاہیے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ شریعت اسلام میں کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانا ہم سب جانتے ہیں ناجائز ہے، حرام ہے، اسی کا نام ظلم ہے۔ اور تیسری شکل ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ یوں بغیر کچھ دیے کہ لڑکی والوں کے پاس سے لے لینے والی شکل حلال شکلوں کے ساتھ ملتی ہے یا حرام شکلوں کے ساتھ ملتی ہے۔ چنانچہ اگر ہم ذرا سا غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بغیر کچھ دیے کہ لے لینا یہ جوے میں ہوتا ہے، بغیر کچھ دیے کہ لے لینا یہ سود خوری میں ہوتا ہے، بغیر کچھ دیے کہ لے لینا یہ رشوت میں ہوتا ہے، بغیر کچھ دیے کہ لے لینا یہ سٹے بازی میں ہوتا ہے، بغیر کچھ دیے کہ لے لینا یہ چوری اور ڈکیتی میں ہوتا ہے، بغیر کچھ دیے کہ لے لینا یہ جھوٹ بول کر کسی سے کمائی کر لینے میں ہوتا ہے، بغیر کچھ دیے کہ لے لینا دھوکہ دے کر کمائی کر لینے میں ہوتا ہے۔ یہ ساری شکلیں ایسی ہیں، ہم اگر غور کریں۔ چنانچہ اگر رشوت کی مثال ہم لے لیں، ایک دستخط کرنی ہوتی ہے یا کسی سے بس سفارش کرنی ہوتی ہے، دو بول بولنے ہوتے ہیں، وہ ہمارا اپنا کام ہے، ہمیں کرنا ہی ہے، اس کے باوجود بندہ رشوت لیتا ہے۔ کیا دیتا ہے رشوت لینے والا؟ جس کے پاس سے رشوت لے رہا ہے اسے کچھ بھی نہیں دیتا، اس کے باوجود صرف لیتا ہے، اسی وجہ سے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یا سود میں ایک بندہ دوسرے بندے کو مثلا 1000 روپے دیتا ہے اور واپسی میں 1100 روپے لیتا ہے، تو 1000 تو 1000 کے بدل میں ہوئے، لیکن یہ جو 100 کا اضافہ کیا، سوال یہ ہے کہ یہ 100 کا اضافہ کس کے بدل میں لیا؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ کسی کے بھی بدل میں نہیں لیا ہے، اس وجہ سے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ بالکل یہی شکل اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا شادی کے موقع پر لڑکی والوں کے پاس سے لینے کی شکل میں موجود ہے۔ لڑکے والے کچھ نہیں دیتے، بس لینے کا کام کرتے ہیں، اس لیے لڑکی والوں کے پاس سے صرف لڑکے والوں کا لے لینا رشوت کے معاملے سے ملتا جھلتا ہے، سود کے معاملے سے ملتا جھلتا ہے، چوری کے معاملے سے ملتا جھلتا ہے، سٹے بازی کے معاملے سے ملتا جھلتا ہے، جوے کے معاملے سے ملتا جھلتا ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھے، اس لینے کا حکم بھی وہی ہوگا جو ان چیزوں میں لینے کا حکم ہوتا ہے۔ اصل میں یہاں اس کی بنیاد یا دلیل حرام ہونے کی یہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس سے مشابہت ہونے کی وجہ سے حرام ہے، دلیل تو وہ ہے جو پچھلے ویڈیو میں نے ذکر کیا ہے، لیکن یہاں میں ایک شکل ملا رہا ہوں کہ بغیر کچھ دیے کہ لے لینے کی شکل حرام راستوں کی ہے، حلال راستہ تو احل اللہ البیع کا ہے کہ جس میں کچھ دے کر کے اس کے بدل میں کچھ لیا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم جس کو خدا تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، بیع و شراء کی شکل، خرید و فروخت کی شکل، اس شکل پہ رہنے جینے بسنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حرام کاری سے، حرام شکلوں سے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔